ان کی گفتگو سن رہے ہوں۔ اور عزیزان گرامی، یہ چیز جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ وقوع پذیر بھی ہو چکی ہے۔ ایسے میں کتنے ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور زانو تلمس طے کرتے ہیں اور ان کے نصائح سے برخوردار ہوتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ بد نصیب ہیں۔ ہمیں بھی اپنے نصیب کو تھوڑا آگے لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے اندر جو خرابیاں ہیں پہلے ان کو دور کیا جائے گا تاکہ محضر امام میں حاضر ہونے کے قابل بن سکیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کی زندگی کا مقصد یہی ہے۔ یہ ہماری مجلسیں، یہ ہماری عزاداری، یہ ہمارے اجتماعات یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی تیاری ہے، ریہرسل ہے، مشق ہے، تمرین ہے کہ بھائی ہم جسموں کو قریب لائے ہیں تو دلوں کو بھی قریب لائیں، اور دلوں کے اندر سے وہ سارا کچھ جو ہے وہ نکال باہر کریں اور اس کا تصفیہ کریں، اور تصفیہ کرنے کے بعد جو ہے وہ بیک زبان ہو کر اگر ہم اپنے امام سے فریاد کریں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک بار وہ منڈی کے امام باڑے میں تشریف لے آئیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اور وہ ہماری دسترس میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ایسے میں مجھے لگتا ہے ٹیسٹ آپ لوگوں کا جو ہے وہ اس سال محرم میں کچھ بدلا ہوا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا تھوڑا سا اس کو پھر اس طرف لانے کی کہ جہاں اس ٹیسٹ کو آنا چاہیے، ذائقے کو آنا، چونکہ ہر سال ہمارے ذائقے جو ہے وہ بدلتے ہیں اور ہم لوگ ہر سال ٹیسٹ کرتے ہیں، تو طرح طرح کے بھانت بھانت کے لوگ جو آتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کر کے جوانوں کے ذہن کو جو ہے وہ بہت اوپر لے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ذہن جو ہے وہ زمینی سطح کے اوپر رہیں اور یہیں سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ فی الحال جنت کی فکر نہ کریں، ابھی بہت عمر باقی ہے انشاءاللہ۔ اتنے جلدی آپ جنت میں جانے کے شوق میں کیوں ہیں؟ ایسا میں جنت تو ملے گی انشاءاللہ۔ کہاں جائے گی جنت؟ ہم یہاں سے نکلیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور تو کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر ابھی آپ دنیا میں رہ کر کے کچھ کریں اور اس کے بارے میں سوچیں جو ہمارا فیوچر ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، اور جو ہماری اس وقت دنیا میں کیفیت ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی آپ لوگ میری ان باتوں کو شاید سیریس نہیں لے رہے ہیں، یا جوان طبقہ جو بیٹھا ہوا ہے یا کچھ بزرگ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیریس نہیں لے رہے ہیں ان باتوں کو، یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہوائی گفتگو کر رہا ہے۔ یہ ہوائی گفتگو نہیں ہے عزیزان محترم، یہ زمینی حقائق ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ اگر آج تک ہمارا امام ہم سے دور ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو ہمارے یہ لقلقۂ لسانی جو ہے اس کی آواز ان تک نہیں پہنچتی ہے؟ ہمارے یہ پر جوش قصائد یہ ان تک نہیں پہنچتے ہیں؟ ہمارے یہ پردرد مرثیے جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچتے ہیں؟ ہماری یہ ماتم کی آوازیں یہ ان تک نہیں پہنچتی ہیں؟ جلوسوں کے اندر ہمارا یہ جو ہے وہ چلنا نکلنا یہ ان تک نہیں پہنچتا ہے؟ ان کی نظروں سے اوجھل ہے؟ کوئی چیز ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ ہماری نیاز نظر، ہمارا کنٹریبیوشن، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ان میں سے کوئی چیز ان کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز ان کی نظروں سے مخفی نہیں ہے، اوجھل نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے اتنی ساری زندگی گزر گئی اور ایک بار بھی ہمیں امام سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار بھی نہیں؟ کیوں؟ اس سوال کا کیا جواب ہے؟ آئے سمجھ میں آپ حضرات کی اس کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا، اور نہیں ڈھونڈو گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے زندگی میں۔ آئے سمجھ، جب تک اس حقیقت تک نہیں پہنچے گا انسان، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیاب وہ ہے کہ جو ان تمام کوششوں کے ذریعے سے ایک دن اپنے امام تک پہنچ جائے،
اور جب اپنے امام تک پہنچے گا تو اس کی نجات ہوگی، تو اس کے یہ سارے اعمال جو ہیں وہ قابل قبول ہوں گے۔ آپ یقین مانیں، ہم اپنے ہاتھوں میں اپنا نامہ اعمال لیے ہوئے ہیں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا نامہ اعمال لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو نکال کر کے اس کے سامنے رکھیں گے، پھیلا ہوا ہوگا سامنے اس کے، اور ارشاد ہوگا اقرأ کتابک، آپ نے اس کتاب کو پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ آج تیرا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں یہاں پر کہ قیامت کی بات چھوڑو، اس دنیاوی زندگی میں ہم میں سے ہر ایک اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اس کے پاس ہے، اس پر کچھ لکھ رہا ہے، اس پر کچھ ثبت ہو رہا ہے، اس سے کچھ محو ہوتا ہے، اس پر کچھ اثبات ہوتا ہے، ایسے میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کے اوپر آتا ہے، ایک ایک حرکت اس کے اوپر آتی ہے، ایسے نشست و برخاست انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے وہ اس سے مخفی نہیں رہتا، اس کے اوپر منعکس ہوتا ہے، اور وہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں عزیزان گرامی، اس پر ہمارے امام کی نظر نہیں ہے؟ نہیں ہے اس پر ہمارے امام کی نظر؟ اس پر ہمارے امام کی نظر ہے، تو پھر اس سے خوش ہو کے ایک بار ہم سے ملاقات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ایک بار کیوں آخر زیارت نصیب نہیں ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے اگر امام کو دنیا میں رکھا ہے تو اسی لیے رکھا ہے کہ کوئی بھی ان سے ارتباط برقرار کرنا چاہے تو ارتباط برقرار کر سکتا ہے۔ دنیا میں رکھنے کا اور مقصد کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے، آیا سمجھیں؟ تو آپ اگر ارتباط برقرار کرنا چاہو تو آپ ارتباط برقرار کر سکتے ہو، رابطہ برقرار کر سکتے ہو، اور آپ محسوس کر سکتے ہو کہ صاحب ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اپنے امام کو محسوس کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب محسوس کر سکتے ہو آپ، لیکن کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ کبھی زندگی میں ایسا اتفاق ہوا ہے کہ بابا اتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، اتنی دعائیں ہم نے پڑھی ہیں، کوئی نماز ہے شب بھی ہماری جو ہے وہ قضا نہیں ہوتی ہے، اور مجلسیں ہماری انشاءاللہ قضا نہیں ہوتی ہیں، ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ماتم بھی بہت زور زور سے کرتے ہیں، ہر سال پیسہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور عقیدت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، آئے سمجھ میں؟ تو وجہ کیا ہے آخر؟ سبب کیا ہے آخر کہ یہ اتنا کچھ جو ہم کرتے ہیں یہ قبول نہیں ہوتا ہے، اس پر مہر تصدیق ثبت نہیں ہوتی ہے؟ اگر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی تو یقیناً ہم میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ ایک بار وہ آ کر کے کہہ دیتے کہ ہاں یہ آج جو مجلس منڈی میں منعقد ہوئی ہے یہ قابل قبول ہے، ایسے سمجھ میں؟ یہ عزاداری جو ہوئی ہے یہ قابل قبول ہے اور ہم اس سے خوش ہیں، ہم اس سے خوش ہیں۔ لیکن کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا ایسا کچھ؟ وہ غافل ہے کیا؟ وہ غافل نہیں ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں وہ غافل ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم تو ان کو یاد نہیں رکھ سکتے اتنا جتنا وہ ہمارا امام ہمیں یاد رکھتا ہے۔ ہم میں سے ایک ایک کی صورت ان کی نظروں میں ہے، اور اوجھل ہو ہی نہیں سکتی ان کی نظروں سے، اور جس دن اوجھل ہو گئی اس دن یہ صفحہ ہستی سے باہر ہوگا، ایسے میں یہ دنیا میں نہیں رہے گا اس دن۔ ایک ایک کے اوپر ان کی نظر ہے، ایک ایک کے اوپر ان کی نگاہ ہے، ایک ایک کے عمل کا محاسبہ ہے، آیا سمجھ میں؟ ایک ایک کے عمل کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ طے ہوتا ہے کہ کس کے اوپر جو ہے وہ کتنا کرم کرنا ہے، کس کے اوپر کتنا لطف کرنا ہے، کس کے اوپر کتنی عنایت کرنی ہے۔ عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ تو امام ہی کا لطف و کرم ہے نا کہ جو سب کچھ ہمارے پاس ابھی باقی ہے اور زندہ ہے، یہ انہی کے لطف و کرم سے ہے، آیا سمجھ میں؟ ان کی توجہ کے بغیر، ان کی عنایت کے بغیر یہ سب سلسلے جو ہے وہ نہیں چل سکتے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ اس سلسلے کو چلایا ہوا ہے، اس سلسلے کو قائم کیا ہوا ہے، اور وہ منتظر ہیں کہ یہ ان
عبادتوں کے ذریعے سے، ان اجتماعات کے ذریعے سے، اس نظر و نیاز کے ذریعے سے، اس عزاداری کے ذریعے سے اپنے اندر وہ خلوص پیدا کر لیں کہ پھر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہ رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا یہ چیز جو ہے وہ قابل غور، کوئی بھی عقل مند قوم جو ہے وہ اس طریقے سے سرمایہ برباد نہیں کرتی ہے جس طریقے سے ہم اور آپ کریں، اس طریقے سے سرمایہ نہیں لوٹاتی ہے جس طریقے سے ہم اور آپ لوٹا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں خود اپنا حساب کرنا چاہیے نا، ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں خود اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، ہمیں خود اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر ہم سے کوتاہی کہاں ہے، غفلت کہاں ہو رہی ہے، کہاں کمی رہ گئی ہے کہ جس کو پورا کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہزاروں سال اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس طرح کے مراسم انجام دیتے رہیں، اس کا کوئی نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور بغیر امام کی منشا کے ان مراسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب تک ان کی بارگاہ ہمیں قبول نہیں ہوں گے، چاہے جتنی بڑی عزاداری آپ کر لو اور جتنا زیادہ اس میں خرچہ کر لو اور جتنی داد و فریاد جو ہے وہ بلند کرو، جتنے مرضی نعرے لگا لو، نعرے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی طرف بڑھنا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد امام کی طرف بڑھنا ہے، مقصد امام کو تلاش کرنا ہے، مقصد امام کی جستجو ہے، مقصد امام تک پہنچنا ہے، مقصد امام کی معرفت حاصل کرنا ہے، مقصد امام کی مرضی حاصل کرنا ہے، اور مقصد یہ جاننا ہے کہ امام کس چیز سے خوش ہیں اور کس چیز سے خوش نہیں ہیں۔ اگر ایک عزادار، ایک مومن، ایک دیندار انسان آئے سمجھ میں یہ جاننے میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے کہ میرا امام کس چیز سے خوش ہے کس چیز سے ناخوش ہے، تو اس کی صحیح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی اس صحیح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے، اور یہ کون جانے گا؟ یہ ہم اور آپ جانیں گے۔ اس راہ میں کون قدم بڑھائے گا؟ اس راہ میں ہم اور آپ قدم بڑھائیں گے۔ ایسا میں یہ کون معلوم کرے گا کہ کہاں ہمارے اندر کمی ہے، کہاں ہمارے اندر کوتاہی ہے، کہاں ہم غفلت برت رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آج کا سماج، آج کا معاشرہ یہ اپنے امام سے دور ہے اور آج بھی محروم ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ جاننا ہمارا اور آپ کا فرض ہے، اور اس کا تجزیہ و تحلیل کرنا ہمارا اور آپ کا فرض ہے، اور اس کو معلوم کر کے ان کوتاہیوں کو دور کرنا ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ اگر پچھلے سال کے محرم سے لے کے اس سال کے محرم تک ایک قدم بھی اگر امام کے نزدیک نہیں ہوئے تو مجھے یہ بتاؤ کیا فائدہ ہے؟ ایک قدم بھی نزدیک نہیں ہوئے۔ اور عزیزان گرامی، یہاں تو جسمانی فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ہمارے اور امام کے درمیان جسمانی فاصلہ یہ بعد مکانی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہیں تو جس وقت چاہیں اس وقت اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سچ ہے، ہمارے کچھ نوجوان جو ہے وہ یہ کہیں گے، یا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو ان کی مرضی کے اوپر موقوف ہے، یہ ان کی مرضی ہے، کب وہ آئیں کب نہ آئیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کو؟ آیا سمجھ میں؟ ایسے نہیں ہے، ان کی تو مرضی ہی یہی ہے کہ میرا چاہنے والا مجھے آواز دے، ان کی مرضی یہی ہے کہ میرا چاہنے والا مجھے آواز دے، میرا چاہنے والا میری طرف قدم بڑھائے، میری طرف آگے بڑھے، زیادہ سے زیادہ میری شناخت حاصل کرے، معرفت حاصل کرے، اور پتہ لگائے کہ میں کس چیز سے خوش ہوتا ہوں، کس چیز سے ناراض ہوتا ہوں، پتہ لگائے،
یہ ان کی مرضی ہے، ان کی منشا ہے، توجہ کی آپ نے، لیکن ہم اس بات پر جو ہے وہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزوں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے ان ساری کوششوں۔ اگر ہم مقصد کو معین نہیں کریں گے، ٹارگٹ کو معین نہیں کریں گے، کہاں پہنچنا ہے اس منزل کو مشخص نہیں کریں گے، کس تک پہنچنا ہے اس منزل کو طے نہیں کریں گے، اور اپنے دل و دماغ میں نہیں بٹھائیں گے، تو ہماری یہ کوششیں جو ہے وہ بیکار ہو جائیں گی۔ یہ رسم ہے کہ روایت ہے جو چلی آ رہی ہے، جس کو ہم نبھا رہے ہیں سال ہر سال سے، اور آئندہ بھی نسلیں گزر جائیں گی نبھاتے ہوئے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، آیا سمجھ میں؟ لیکن اگر ایک بار ایک سال ساری دنیا جو ہے وہ اس نام سے اور اس عنوان سے عزاداری منائے کہ اس سال کی عزاداری مخصوص ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے، کہ ہم اس سال کی عزاداری سے یہ کوشش کریں گے کہ اپنے امام کو خوش کریں اور اپنے امام تک پہنچیں، تو پھر عزیزان گرامی وہ عزاداری جو ہے وہ ایسی عزاداری ہوگی جو ان کو پسند ہو، ایسی عزاداری ہو، ایسے سمجھ میں؟ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ عزاداری جو ہے وہ اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا، اس کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا۔ میں یہ فطری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس سے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، فطری بات ہے، انسان کی فطرت ہے بابا۔ انسان کو اگر کوئی چیز منوانی ہو، انسان کو اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو پہلے مطالبہ کرنا پڑتا ہے، مطالبہ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈٹنا پڑتا ہے، اس کے اوپر احتجاج کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر ضد کرنا پڑتی ہے، اور ضد بھی ایسے کہ اپنا سب کچھ لگا کے، مولا ہم نے سب کچھ لگا دیا ہے، آیا سمجھ میں؟ آپ کی راہ میں ہم نے سب کچھ لگا، ہمارے پیش نظر دنیا نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، صدارت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، نوکری نہیں، ملازمت نہیں، کچھ بھی ہمارے پیش نظر نہیں ہے، اور ان چیزوں کی آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہاں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حدیث میں ملتا ہے اگر کوئی کسی کے پاس قرآن ہو اور یہ کہے کہ صاحب میں غریب ہوں، نادار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ کیا ہے وہ؟ جھوٹا ہے۔ اتنا بڑا خزانہ تیرے پاس ہے، تو کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جس کے پاس جو ہے وہ ثقل قرآن ہو، ثقل قرآن، قرآن مجید کا ہم پلہ، قرآن ناطق جس کے پاس ہو، اپنے زمانے کا امام جس کے پاس ہو، وہ یہ ہے کہ صاحب مجھے یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، اور ادھر ادھر کی چیزوں سے پریشان ہو، اب اس سے زیادہ جھوٹا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ جو آپ حضرات جو ہے وہ مجلسیں سنتے ہیں نا ادھر ادھر سے، کچھ بھی یہ ویڈیو چینلز جو ہیں بہت سارے ماشاءاللہ، اس پر ذاکرین کی مجلسیں سنتے ہیں، بڑے بڑے ذاکرین ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے۔ ایسے سن کر کے لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار کتنی زبردست مجلس پڑھی ہے اس نے، امیر المومنین کے فضائل پڑھے، اتنے زبردست فضائل کے جیسے آج تک کوئی پڑھ نہیں سکا۔ اب تو امیر المومنین کے فضائل ہم اور آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، ایسے میں جس کے فضائل پروردگار عالم پڑھ چکا ہو، اب جو ہے وہ اس کے فضائل میں اللہ سے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ بہت اچھا ہم نے اور آپ نے امیر المومنین کے فضائل سنے، بہت اچھی بات ہے، ایمان تازہ ہوا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، تو پھر جلدی سے امیر المومنین کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ اگلے سال ہمارا ایمان ڈاواڈول ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ علی کی خدمت میں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ پھر اس کے بعد کوئی پریشانی کسی کو نہ رہے۔ عزیزان گرامی، اچھی بات ہے جتنے مرضی فضائل پڑھو مولا کائنات کے، لیکن مولا کائنات کے فضائل سننے کے بعد اگر کوئی زمانے کے امام کے قریب نہیں ہوتا ہے،
تو ان فضائل کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ان فضائل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے، اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر سنے ہیں آپ نے تو غور کرو، اپنے زمان کی عبرت حاصل کرو۔ کیا کہ ہم تو یہ سوچے بیٹھیں گے یار ہم بڑے پکے شیعہ ہیں، ہمارے اندر تو کوئی کھوٹ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ اس زمانے کے لوگ تھے ایسے کہ بھائی جنہوں نے جو ہے وہ، عزیزوں ذرا ہوش کے ناخن لو، وہ دیکھتے تھے علی کو، انہوں نے علی کے کمالات دیکھے تھے، علی کی شجاعت، علی کی سخاوت، علی کی بہادری، علی کا اثار، علی کی فداکاری، علی کا ذوالعشیرہ میں دیکھا، علی کا جو ہے وہ شب ہجرت دیکھا، علی کا جو کام دیکھا، جتنا جنگ بدر میں، خیبر میں، خندق میں، احد میں، سارے معرکے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھے۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ علی کو نہیں سمجھ پائے، ایک ذات سامنے ہے ان کے، نہیں سمجھ پائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دنیا جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے اوپر غالب تھی۔ دنیا جب غالب آ جاتی ہے تو امام واضح طور پر نظر نہیں آتا ہے، سامنے بھی ہو تو نظر نہیں آتا ہے، سامنے بھی ہو تو اس کی اہمیت انسان کے اندر اجاگر نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارے لیے تو بہت بڑا خطرہ ہے، ہمارا امام تو سامنے نہیں ہے، ہمارا امام تو سامنے نہیں ہے، توجہ کی آپ نے، تو پھر ہمارا ایمان اس کے اوپر کیسے پختہ ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے بھی خطرہ تھا، ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، توجہ کی آپ نے۔ لیکن دوسری طرف دوسری طرف جو دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے ان کا عذاب بہت بڑا ہے، اور جو اندیکھے واقعی معنوں میں ایمان لائے ہیں ان کا ثواب بہت بڑا ہے۔ کو صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ آپ اپنی قدر جانیں، اب اپنی قدر جانیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے ایمان، دلوں میں محبت ہے، اور یہ چراغ جب روشن ہے محبت کا تو اس چراغ کی لو میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اس چراغ کی روشنی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور سفر طے کر سکتے ہیں، جو سفر ہمیں امام کے محضر تک لے جائے، امام کی بارگاہ تک لے جائے۔ اور عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا نا، یہ بات جو ہے وہ سمجھیں آپ حضرات کہ یہ سفر جو ہے وہ یہ مکانی سفر نہیں ہے، یہ بعد معنوی ہے، اندرونی سفر ہے، روحانی سفر ہے، یہ دل سے سفر ہے، اندر سے سفر ہے، آیا سمجھ میں؟ اندر سے، اور اندر سے سفر کرنے کے لیے یہاں سے وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر سے امام باڑے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر سے مسجد تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اندر سے سفر آدمی طے کرتا ہے تو کہیں پر بھی بیٹھا ہو اندر سے اپنے امام کی جانب سفر کو جاری رکھ سکتا ہے، جاری رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ، بھائی جملے کو سماعت فرمائیں، بشرطے کہ وہ اپنے ایمان میں ایماندار ہو۔ اکثر ہاتھ بڑے محمد علیہ محمد۔ ہم اپنے ایمان میں ایماندار ہیں نا؟ بہت مشکل لگتا ہے مجھے، بہت مشکل لگتا ہے، یہ آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے عزیزان کرام۔ یہ عمل اور زبان ایک ہی ہونی چاہیے، جو آدمی زبان سے کہتا ہے وہی دل میں ہونا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ اور جو کرتا ہے وہی اس کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ اور عمل آپس میں ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ سفر آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر عقیدہ اور عمل ہم آہنگ نہیں ہوتا ہے تو یہ سفر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اور انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ لہذا دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اس چیز کو آپ معمولی نہ سمجھو، یہ بہت بڑا خلا ہے ہماری زندگی میں، یہ ہمیں بہت بہت بڑے نقصان کی طرف یہ چیز جو ہے وہ لے جا رہی ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ تو عصر سے مراد روایات کی روشنی میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ عصر سے مراد ان کی ذات بھی ہے کہ عصر کی قسم
زمانے کے امام کی قسم یہ لوگ گھاٹے میں ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے زمانے کے امام سے غافل ہیں، اپنے زمانے کے امام سے دور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سسٹم کو اختیار نہیں کیا ہے کہ جو سسٹم ان کو جو ہے وہ امام تک لے جا کر کے پہنچا سکتا ہے، اس نظام کو اختیار نہیں کیا ہے۔ جب تک اس نظام کو اختیار نہیں کریں گے ہم زمانے کے امام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں دو لفظوں میں جو ہے وہ سسٹم آپ کو بتا دوں۔ قرآن مجید نے جو سسٹم ہمارے لیے مقرر کیا وہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 122 ہے شاید، اور جو طلاب علوم دینیہ کے لیے ہے۔ وہ آیت نازل ہوئی ہے کس کے لیے؟ طلاب علوم دینیہ کے لیے، جو لوگ دینی لائن میں جنہوں نے قدم رکھا ہے، اللہ نے ان کے لیے قرآن مجید میں خاص آیت رکھی ہے تاکہ یہ نہ سوچیں کہ ہم جو ہے وہ لاوارث ہیں۔ یہ طلاب علوم دینیہ یہ نہ سوچیں کہ ہم لاوارث ہیں، ان کا وارث خود اللہ ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا وارث خود خدا ہے۔ اس نے کہا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، کہ ہر فرقے میں سے ایک طائفہ کیوں کوچ نہیں کرتا اپنے گھروں سے؟ یہی ترجمہ ہے بھائی، کسی سے پوچھ لو یہی ترجمہ ہے، دنیا کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک کسی سے بھی پوچھ لو یہی ترجمہ ہے، مجتہد سے پوچھو، آیات اعظام سے پوچھو، سمجھ میں یہی ترجمہ ہے کہ ہر فرقے میں سے ایک طائفہ، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے، ہر فرقے میں سے ایک طائفہ کیوں اپنے گھروں سے کوچ نہیں کرتا لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ جا کر کے دین سیکھے۔ کیا کرے؟ دین سیکھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب واپس آئے تو اپنے قوم میں انذار کرے، اپنی قوم کو ڈرائے، اپنی قوم میں تبلیغ کرے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ یہ لوگ گناہ سے بچیں، معصیت سے بچیں، دوزخ سے بچیں، امام کی نافرمانی سے بچیں، دین سے دوری سے محفوظ رہیں۔ نظام یہ بتایا اللہ نے، کیا بتایا ہے؟ پروردگار عالم یہ بتایا ہے کہ منڈی والوں، تمہارے درمیان میں سے کچھ لوگ جو ہے، یہ منڈی والا ایک فرقہ ہے، سمجھ میں قرآن کی نظر میں یہ فرقہ قرآنی فرقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اس فرقے میں سے ایک طائفہ کیوں نہیں جاتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کس لیے؟ دین سیکھنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے، لیتفقہوا فی الدین۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن نے کہا واجب ہے، واجب ہے یا نہیں؟ کس کے اوپر واجب ہے؟ منڈی والوں کے اوپر واجب ہے۔ منڈی والوں پر واجب ہے کہ ان میں سے ایک طائفہ دین سیکھنے کے لیے جائے۔ آیا سمجھ میں؟ اور جب واجب کفائی پر عمل نہیں ہوتا ہے تو سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں، سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ واجب کفائی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ مثلا مردے کو جو ہے وہ دفن کرنا واجب کفائی ہے، آیا سمجھ میں؟ کچھ لوگ دفن کر دیتے ہیں، باقی سب کی گردنوں سے ساقط ہو جاتا ہے وہ واجب، لیکن اگر کوئی دفن نہ کرے تو سب تک اس کی بدبو پہنچ کے رہے گی۔ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ یہی وجہ ہے، اگر یہ دین کے لیے کوچ کرنا واجب کفائی ہے، اس میں سے کچھ لوگ نکلیں، جائیں، جا کر کے دین حاصل کریں۔ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب پلٹ کر کے آئیں تو اپنے قوم میں انذار کریں۔ معلوم ہے دو چیزیں واجب ہیں، ایک یہ واجب ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے جائیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، منڈی والوں پر واجب، کچھ لوگ جائیں یہاں سے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا واجب یہ ہے کہ وہاں سے واپس آئیں اور آ کر کے اپنی قوم میں انذار کریں، اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم میں تبلیغ کریں، دین کو پہنچائیں۔ لعلہم یحذرون، تاکہ یہ گناہ سے بچیں، معصیت سے بچیں اور دیندار بنیں۔ کوئی بھی فرقہ اس وقت تک دیندار نہیں بن سکتا ہے جب تک اس فرقے میں سے ایک طائفہ اسی فرقے کا جو ہے وہ دین حاصل کر کے آئے اور آ کر کے تبلیغ کرے۔ سمجھ میں آیا آپ کی؟
جب تک اسی فرقے میں سے ایک طائفہ نہیں جاتا ہے دین حاصل کرنے کے لیے اور آ کر کے تبلیغ کرنے کے لیے، تب تک یہ فرقہ جو ہے یہ دیندار نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو واپس آئے، وہ جو جائے گا، سمجھ میں آیا، اس بستی میں سے جو جائے گا، معلوم ہے اس کا گھر ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، وہ اپنا گزارا کر لے گا۔ واپس آنے کے بعد وہ تمہارا محتاج نہیں ہوگا، اور وہ بے لاگ دین کی خدمت کرے گا۔ اس کو کوئی خرید نہیں پائے گا، اس کو کوئی بیچ نہیں پائے گا، اس کو کوئی کولو کا بیل نہیں بنا پائے گا، اس کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر پائے گا کہ یار آج اس طریقے کی مجلس پڑھنا، اس طریقے کی نہ پڑھنا۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سرکار بے نیاز تھے، چونکہ بنی ہاشم ساتھ تھے اور حضرت ابو طالب ساتھ تھے۔ آپ یقین مانیں، اگر آپ کی بستی سے لوگ جائیں گے دین حاصل کرنے کے لیے تو یہاں بھی ابو طالب کا کردار ادا کرنے والے یقیناً اس کو مل جائیں گے جو اس کی سرپرستی کریں گے، اور کوئی ٹیڑھی آنکھ سے اس کی طرف نہیں دیکھ پائے گا۔ تو پھر وہ کھلے دل سے تبلیغ کرے گا، بکے گا نہیں۔ آپ کان پکڑ کے اس کو ادھر سے ادھر نہیں گھما پاؤ گے، توجہ کیا آپ نے؟ اور سب کا حساب ہوگا، سب کا حساب ہوگا۔ اتنے بڑے لمبے چوڑے نعرے لگاتے ہو، آ کر کے بڑے بڑے قصیدے پڑھتے ہو، یہاں پہ کھڑے ہو کر کے اتنے بڑے بڑے قصیدے پڑھتے ہو، پہلے یہ بتا کہ تیرا مال پاک ہے یا نہیں ہے، تیری روزی پاک ہے یا نہیں ہے۔ تو ممبر کے پاس کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، چہ جائے کہ ممبر سے آ کر کے کچھ پڑھے بیٹھ کر کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا بھائی؟ جب تک حساب نہیں ہوگا کون کر پائے گا؟ یہ وہی کر پائے گا جو تمہاری بستی کا ہوگا۔ میں کروں گا، مجھے ابھی جوتے مار کے باہر نکال دو، کہا جائے تو کون ہوتا ہے یہاں بولنے والا؟ یہاں کا ہوگا، آپ اس کو نکال پاؤ گے؟ نہیں نکال پاؤ گے، معلوم ہے مجھے۔ اس کے ساتھ بھی 4 آدمی ہوں گے، اس کے ساتھ 10 آدمی ہوں گے، آپ بھی ہیں یہاں، وہ بھی یہاں کا رہنے والا ہے، تو آپ مجبور ہیں اس کی بات ماننے کے اوپر۔ اور اس کا فرض ہے کہ وہ خالص دین آپ تک پہنچائے۔ خالص دین سیکھ کے آئے گا تو خالص دین آپ تک پہنچائے گا، بے دینی نہیں پھیلائے گا۔ اور عزیزان گرامی، پروردگار عالم کی نظر میں وہ تمہارا امام ہے، وہ تمہارا امام ہے کہ جس کے ساتھ تمہیں محشور کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد والے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ تو وہ تو آپ نے جو آپ جس کو امام، آپ تو ہر سال امام بدلتے ہو، وہی کس کے ساتھ جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ بتاؤ پہلے۔ تو ہر سال امام بدلتے ہو نا بھائی، سال 2 سال رکھا، اس کے بعد کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، دوسرے کو بلا لو، ایسے نے اس کے بعد پھر نکال رکھا یہ ٹھیک نہیں ہے، تیسرے کو بلا لو۔ کتنے امام آپ جو ہے بدل چکے ہو آج تک؟ ایسے تھوڑا ہی کام چلتا ہے، ایسے نہیں کام چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام کے ساتھ بلایا جائے گا، امام آپ کی بستی کا ہونا چاہیے۔ آپ کی بستی کا امام ہوگا تو وہ جواب دہ ہوگا آپ کے اعمال کا خداوند عالم کی بارگاہ میں، وہ جواب دہ ہے، وہ یقیناً جواب دہ ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور اگر آپ نے نہیں بنایا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خلا ہے، بہت بڑی کمی ہے، اور یہی کمی ایسی ہے کہ جو ہمیں اپنے امام کے قریب ہونے سے روکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، جب ایک نظام بنتا ہے تو نظام جو ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے، قانون اصل ہوتا ہے، منشور جو ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ افراد بدلتے رہتے ہیں، افراد کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو منشور ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، اور وہ منشور وہ طے کرے گا جو آپ کی بستی کا امام ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جب منشور طے ہو جائے گا کہ ہمیں اس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے،
توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. وہ طے کرے گا آ کر کے بیٹھ کے کہ بابا دینی شرعی اعتبار سے ہمیں اس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے, ہر ایک کا حساب ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. توجہ کی آپ نے, وہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھا جائے گا, ہر چیز جو ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے گی, کہیں پر کوئی بدماشی اور شرارت جو ہے وہ نہیں چلنے دی جائے گی. بستی میں اگر کوئی خراب کام کرتا ہے تو اس کا حساب کیا جائے گا اور اس کو وارننگ دی جائے گی. اگر مانتا ہے, نہیں مانتا ہے تو پنشمنٹ, بستی سے باہر, سوشل بائیکاٹ. کہاں جائے گا بھاگ کر کے؟ ماننے پر مجبور ہوگا. سسٹم ہے, نظام ہے ہمارے یہاں. توجہ کی آپ نے. لیکن کوئی امام نہیں ہے, حساب کون کرے؟ امام نہیں ہے, حساب کون کرے گا؟ تو امام ہم نے چالاکی کر کے جو آج تک امام ہی نہیں بننے دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ دیکھو امام بنایا ہم نے, امام نہیں بننے دیا. یہ چالاکی ہے, بہت بڑی سازش ہے دین کے خلاف. وہ ہم نے اپنی بستی سے کسی کو امام بننے نہیں دیا, نہ کہ اس طرح بھیجا ہے. ہم نے سوچا ہمارے بچے جو ہے وہ لائق بن جائیں, یہ انگریزی کتابیں پڑھیں اور سائنس پڑھیں اور ٹیکنالوجی میں آگے نکلیں, اس میں آگے نکلیں. سارے بچوں کو نکالو اس میں آگے. میں نہیں سکھایا تھا نہ نکالو. بابا اگر 20-50-100 کو ادھر نکالتے ہو, 10 کو ادھر بھی نکالو نا. وہ 10 کو اس لائن میں بھی لگاؤ, کیوں یہ بھی ایک آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے, بہت بڑی ضرورت ہے آپ کی. 10 بچوں کو اس لائن میں لگاؤ, باقی سب کو اس لائن میں بھیجو. یہ آپس میں مل جل کر کے کام کریں گے. آئے سمجھ میں؟ یہ ان کو دین سکھائیں گے, وہ معاشرے اور سماج کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو کم کرنے میں ان کی مدد کریں گے, کرپشن دور کریں گے اور دوسری پریشانیاں جو ہے معاشرے کے اندر وہ دور کریں گے, سماج کی ضرورتیں پوری کریں گے, اقتصادی ضرورت, سیاسی, سماجی دوسرے مسائل جو ہے وہ حل کرنے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور جو ہے وہ مسئلہ آگے بڑھے گا. اور پھر اس وقت حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے, اور حساب کتاب کرنے کے بعد ہی معاشرے کے اندر پاکیزگی آ سکتی ہے, ورنہ معاشرے میں پاکیزگی نہیں آ سکتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو پیسے والے ہیں, جو اقتدار والے ہیں, جو نام و نبوت والے ہیں, جو شہرت والے ہیں, وہ آگے آگے نظر آتے ہیں ہر جگہ, چاہے وہ کسی بھی مشرب سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ کہیں پر بھی بیٹھتے ہوں. توجہ کی آپ نے. وہ بزم میں بھی ہوتے ہیں, توجہ کی آپ نے, اور دین کی بزم میں بھی ہوتے ہیں, اور دونوں جگہ آگے آگے نظر آتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور کوئی ان کا حساب ہی نہیں کر سکتا ہے, کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا یار تو آج تک کیا ہے تو نے, کہ جو اتنا بڑا نام حاصل کرتا ہے منبر حسین پہ آ کر کے اور یہاں سے قصیدہ پڑھ کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. بابا شرم آنی چاہیے. گریبان میں جھانک کے دیکھو, گریبان میں جھانک کے دیکھو, ہم اندر سے پورے ہیں. سمجھ میں اندر سے تصویہ ہو چکا ہے, حساب کتاب اپنا ہو چکا ہے, سب کچھ کر چکے ہو, تو اس کے بعد ممبر کے قریب آؤ. بیٹھنا اوپر تو دور کی بات ہے, اگر سب کچھ کر چکے ہو تو قریب آؤ ممبر کے, ورنہ قریب بھی مت آؤ. اور 1000 بار سوچنا چاہیے ایسے آدمی کو امام باڑے کے گیٹ سے اندر قدم رکھنے کے لیے کہ بابا میں اس قابل ہوں کہ اس فرش پر جا کر کے بیٹھوں جس پر خود رسول اللہ آ کر کے بیٹھتے ہیں, جس پر علی مرتضیٰ آ کر کے بیٹھتے ہیں, جس پر حسن مجتبیٰ آ کر کے بیٹھتے ہیں, جس پر حسین آ کر کے بیٹھتے ہیں, جس پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آ کر کے بیٹھتے ہیں. 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں یہاں سے اندر قدم رکھنے کے قابل ہوں. پہلے سوچے اگر ہے قابل تو اندر قدم رکھے, ورنہ نہ رکھے, وہ ادھر باہر جوتوں میں بیٹھ جائے. اور یہ بھی اس کے لیے اتنا عظیم شرف ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور توبہ کرے وہاں بیٹھ کر کے اور پاک ہو کر کے جو ہے وہ یہاں سے اندر آئے. سمجھا یہ کیا ہے؟ معلوم ہے ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے. جب ہمارے پاس کوئی ہر آدمی دندناتا ہوا چلا آتا ہے یہاں, سمجھ میں آیا. اور اپنے آپ کو اگر کہ سب سے بڑا وہ تیسمار خان سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. بابا یہ 4 قصیدے پڑھ لینے سے, یہ 4 مرثیے پڑھ لینے سے, لمبے لمبے زوردار ماتم کے ہاتھ سینے پہ مار لینا کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دین تک پہنچائیں, دین سکھائیں, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کریں. توجہ کی آپ نے, اور تب جا کر کے جو ہے وہ ہمیں
ان چیزوں کا جو ہے وہ ثواب ملے گا. ہمارے معاشرے میں ہے، یہ سب کچھ ہے ہمارے معاشرے میں، اور کوئی ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے. کوئی ہمت نہیں رکھتا ہے بیچارہ، روزی روٹی بند ہو جائے گی نا. ہمت کرے گا تو روزی. میں نے خود جب کبھی بعض چیزوں کے خلاف بولتا ہوں، میں خود جو بعض چیزوں کے خلاف بولتا ہوں تو مجھے دھمکیاں آتی ہیں کہ یار تو کون ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے والا، تیری تو سم کاٹ دیں گے. جو سم لگائی ہے مدرسے کو، ابھی تو بات صاحب نے لگائی ہی نہیں ہے، بات ہے ہم سم کاٹ دیں گے. تو نے صندوقڑیاں لگا رکھی ہے، صندوقڑیاں توڑ دیں گے. میں نے کہا توڑ دے، تو کتنی توڑ سکتا ہے، کتنی سمیں کاٹ سکتا ہے. بس تو سم کاٹے گا کاٹ لے، پروردگار عالم اگر سم نہیں کاٹتا ہے تو کاٹے گا دوسرا لگا دے گا، وہ کاٹے گا تیسرا لگا دے گا انشاءاللہ. پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے تو نہیں کام چلتا ہے نا. نہیں بولتا ہے آدمی اس طریقے سے. ہونا چاہیے ہمارے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے، جائزہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے کردار کا جائزہ لو. مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. المومن مرآت المومن. مومن کو ایک دوسرے کے اندر دیکھنا چاہیے اپنی صورت کو، سمجھ میں. اور جو اس قابل ہے کہ وہ بز میں حسین میں آ کر کے بیٹھ سکتا ہے، امام باڑے میں آ کر کے بیٹھ سکتا ہے، وہی ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہے. اور اگر کوئی زبردستی آ کر کے بیٹھتا ہے، اس نے اپنا حساب نہیں کیا ہوا ہے، تو عزیزان گرامی اس کی کوئی حیثیت یہاں پر نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں تو کہتا ہوں، مجھے کہنا چاہیے نا، اور کون کہے گا؟ میں نہیں کہوں گا. تو چلو فی الحال آپ لوگ نے مجھے موقع دیا، یہاں میں ممبر پہ لا کے بٹھایا، تو جب تک آپ جو ہے وہ اس طرح کا موقع دیتے رہیں گے، پروردگار عالم آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا. آیا سمجھ میں؟ اجر دے گا خدا بند عالم آپ اس کا. عزیزو دوستو، ہم تو غاصبین حقوق کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑ جاتے ہیں، جو حقوق غصب کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں کتنے غصب کیے ہوئے بیٹھے ہیں، کتنے قوم کی مفلوق الحالی، قوم کی پسماندگی، قوم جو پیچھے ہے اس وقت، قوم جو پچھڑی ہوئی ہے، ایسے میں قوم جو غربت کا شکار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ جونکیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے قوم کا خون چوسا ہوا ہے، خون چوسا ہوا ہے کرپشن کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے، اور کروڑوں روپیہ جو ہے دبا کر کے بیٹھے ہوئے. آج اس زمانے کے بعد، پہلے چھوڑو، پہلے غربت تھی، پہلے لوگ بہت مخلص تھے، اچھے تھے انشاءاللہ، بہت نیک لوگ تھے پہلے. آج لاکھوں کروڑوں دبا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور 1000 بار سن چکا ہے کہ بھائی واجب ہے خمس نکالو، اپنے پیسے میں سے پاک کرو اس کو، اور تمہیں 20% دینا ہے، 80% تمہارا حلال ہو جائے گا. لیکن یہ 80% بھی حلال کرنے کے اوپر تیار نہیں ہے، سارے کے سارا حرام جو ہے وہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے جی میں بہت بڑا عزادار ہوں، میں بہت بڑا ماتم دار ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تم خاموشی سے وہ سارا پیسہ نکالو قوم کا، اور قوم کی فلاح و بہبود کے اوپر لگاؤ. کمیٹی بنا لو، مولوی کو مت دو، اپنے ذریعے انجمنوں کے ذریعے سے خرچ کرو. تمہاری انجمن ہے تنظیم المومنین منڈی، تنظیم المومنین کے ذریعے سے خرچ کرو، اجازت میں دوں گا. یہاں کے فلاح سب نکالو، سب کا حساب کرو، ایک ایک گھر کا حساب کرو. سمجھ میں آیا؟ نہیں کوئی حساب کا تہوار کرو اس کو، تو تنظیم کے ساتھ تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے بالکل. آج کے بعد امام باڑے میں قدم نہیں رکھنا، بات ختم ہوئی. حساب کرے گا وہ، اپنا پیسہ اکٹھا کرو، جمع کرو. جو لوگ پیچھے ہیں ان کو آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ. بیچارے غریب جس کا مکان نہیں اس کا مکان بناؤ، مفلوق الحال ہے اس کی غربت دور کرو، افلاس اس کے دور کرو. خود ایک دوسرے کی مدد کرو. توجہ کیا آپ نے؟ بستی میں جو ترقیاتی کام نہیں ہو رہے وہ کام کرو بستی میں. تم سڑکیں خود بناؤ، تم پانی خود بناؤ، ایک دوسرے کیا ٹوائلٹ بنا کے دو. کیا مودی صاحب کا انتظار کرو گے وہ آ کر کے بنا کے دے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. واقعی کام ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. عزیزان گرامی، یہ کام جو خود ہم اور آپ کر سکتے ہیں، یہاں خود کر سکتے ہیں. اور 1 سال کا خمس اگر منڈی کا نکل آئے، 1 سال کا خمس سارے اگر منڈی کا جو ہے وہ نکال دیں، نکالنے کے بعد اس کو ایک جگہ کر کے منڈی کا نقشہ بدل جائے گا، نقشہ بدل جائے گا. اور کوئی غریب نہیں رہ جائے گا یہاں پر، کوئی غریب جو ہے وہ نہیں رہ جائے گا. لیکن نہیں نکالتے. کیوں نہیں نکالتے؟
ایمان نہیں ہے. ایسے بلا وجہ کہتے ہو ہم امام کے ماننے والے ہیں, مجلسیں کرتے ہو اگر کے ماتم مناتے ہیں ہم لوگ, جو بلا وجہ خواہ مخواہ والی بات ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے بابا. ہر سال ٹیسٹ بدلتے ہیں, تاکہ بدل لیتے ہیں, ایسا سمجھے, تاکہ وہ پچھلے والا جو ہے وہ چونکہ جان جاتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں, تو آ کر کے کوئی جو ہے بات نہ کر سکے, نیا بلا لیا اس کو, نئی نئی پٹی پڑھا کر کے پیسے دے کے جو ہے وہ ٹرکھا دیا, جا یار تو کسی کا کام کر, اور ہمارا جو ہے وہ جنت کا رینیول ہو جاتا ہے. جب ہم جنت, وہ بھیج دے ٹکٹ دے کے چلا جاتا ہے, جائے گا تو جنت میں سیدھا جائے گا. تو جنت میں چلا جائے گا بھائی, تو دنیا میں جنت بنا اپنی, تب آگے جنت میں جائے گا. تو جنت اپنے ہاتھوں سے بنائے گا جو تجھے ملے گی, جہنم بھی اپنے عمل کے ذریعے سے بنائے گا جس میں تو جائے گا. جنت اور جہنم تمہارے عمل سے بنتی ہے, آیا سمجھ میں؟ عمل سے جنت بھی بنے گی, عمل سے جو ہے وہ جہنم بھی بنے گی. تو کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ امام باڑے میں بیٹھ کر کے جہنم تعمیر کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, اب یقین مانے میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں برداشت کر سکتا, تو میرے زمانے کا امام کیسے برداشت کرے گا؟ کیسے برداشت کرے گا ان ساری چیزوں کو زمانے کا امام؟ کیسے برداشت کرے بھائی اس طرح کی حرکتیں جو ہوتی ہیں سماج اور معاشرے کے اندر؟ آپ سمجھ نہیں. اور پھر بھی اس کا لطف و کرم ہے کہ آج تک ہمیں رکھا ہوا ہے زندہ, اس امید میں کہ شاید یہ کل واپس آ جائیں, شاید پرسوں واپس آ جائیں, شاید اگلے دن واپس آ جائیں. توجہ کی آپ نے. اور پھر اگر یہ نہیں بھی آئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اگلی پشت میں کوئی مومن پیدا ہو جائے, اس لیے شاید زندہ رکھا ہوا ہے, اس لیے باقی رکھا ہوا ہے. چونکہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کی تلوار بھی 7 پشتیں دیکھ کر کے چلتی ہے. یہ وہ ہے نا, تلوار بھی چلتی ہے تو 7 پشتوں میں دیکھتی ہے کہ کوئی مومن تو نہیں پیدا ہونے والا ہے, تو اس کو چھوڑ دیتے رہے. ایسے سمجھ میں. تو یہ تو دیکھتے ہیں یار اس کی اگلی پشت میں کوئی مومن پیدا ہوگا, لہذا جانے دو اس کو جہنم میں, آگے جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. توجہ کی آپ نے. چھوڑو یہ مذاق, چھوڑو شیعت کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ. ایسے میں چھوڑو اس مذاق کو, سیدھے راستے کے اوپر آ جاؤ اگر آنا ہے. نہیں آنا جاؤ دوسری طرف جاؤ, ویسے بھی ادھر ہی جانا ہے تمہیں. اس طرح کے لوگ نافرمان ہیں, ان کو ویسے بھی ادھر جانا ہے. یہاں آ کر کے بیٹھنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. حشر ہوگا تو امام کے ساتھ ہوگا. کہا جس کو امام مانا ہے, تم نے شہرت کو امام مانا ہے, تم نے پیسے کو امام مانا ہے, تم نے کرسی کو امام مانا ہے, تم نے اقتدار کو امام مانا ہے. توجہ کی آپ نے. تم ان چیزوں کے پیچھے ہو, وہ تمہارے امام ہیں, تم ان کے ساتھ محشور ہو گئے. یہاں آنے سے کوئی فائدہ نہیں. عزیزان گرامی, لہذا محاسبہ کریں آپ اپنا, ہم سب مل کے محاسبہ کریں. اور میں ساری انجمنوں سے یہی بات, یہ انجمنیں بیکار ہیں, نکمی انجمنیں ہیں. بھائی آپ لوگ اخلاقی طور پر اسی معاشرے اور سماج کے رہنے والے ہو, اسی سوسائٹی کے رہنے والے ہو, انہی لوگوں کے اندر آپ رہتے ہو, یہیں سے آپ صدر بنتے ہو, یہیں سے آپ سیکرٹری بنتے ہو. آپ بیٹھ کر کے ایک منشور بناؤ اپنے بستی کے عالم دین کی نگرانی میں, اور منشور بنا کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ انجمن کام کو آگے بڑھائے, اور اس کے مطابق پھر حساب کتاب بھی ہو جائے گا. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہو انجمن جو ہے وہ اس نے محرم کی مجلسیں بنا لی تو حق ادا ہو گیا ہے؟ حق نہیں ادا ہوا. مت لو صدارت, مت لو سیکریٹریشپ, مت اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. اگر آگے بڑھایا ہے تو حق ادا کرو پھر آگے بڑھنے کا, قوم کی ہدایت کرو, اور اپنے بستی کے مولوی کے ساتھ مل کر کے اس کی مدد سے, اس کی مشورے سے, اور اس کی مدد کر کے سمجھو کہ آپ نے بتاؤ قوم کو کہ مسائل یہ ہیں اور ان کے اوپر ہمیں کھرا اترنا ہے. آیا سمجھ میں ہمارے تنظیم مومنین منڈی کو, اور پھر یہاں سے نکالو یہاں سے 10 آدمی بہترین قسم کے جو مولوی بن کر کے آئے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عزادار ہیں, سمجھ میں آیا نہیں, بڑے عزادار ہیں ہم, وہ نکالیں اپنے بچے کو. جو بڑے پیسے والے وہ نکالیں اپنے بچے کو. اما تم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بچوں کو جہنم میں جھونکتے ہو, یہاں ہم سے آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگتے ہیں, آپ کے بچے کو جنت میں پہنچا دیں گے انشاءاللہ. لاکھوں روپے خرچ کر کے کہاں جھونکتے ہیں؟ جہنم میں. کہاں جا رہا ہے جی پڑھنے کے لیے؟
وہ پتہ نہیں کون کون سے نئے جو ہے وہ میڈیکل کے جو نکلے، کوئی چائنا میں ہے، کوئی یوکرائن میں ہے، کوئی کہیں بکواس ہے، کہیں فلاں فستاں، اور لاکھوں روپیہ لٹا کر کے جا کر کے جی MBBS کر کے آئے گا. کیا کر لیں گے MBBS کر کے آ کر؟ کیا کرے گا یار MBBS کر کے آ کر؟ لاکھوں روپے دے دیا اور وہ آیا، وہ اسی طرح کا انگوٹھا ٹیک جیسے گیا تھا. سمجھ میں آیا؟ قوم کے لیے کوئی مفید ہوا؟ کچھ بھی نہیں. پیسہ برباد ہو گیا. اس کی عاقبت کیا ہے؟ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اس کی آخرت کیا ہے؟ یہ اپنے لیے ہے نا، یہ اپنے لیے کما رہا ہے. پیسے بنانے کی مشین ہے، اپنے لیے مشین بنا رہا ہے. پیسہ بنا رہا ہے، مشین بن چکا، اپنے لیے بنا رہا ہے. قوم کے لیے کچھ کر رہا ہے؟ قوم کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے. قوم کو ایک انجیکشن بھی فری لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں عزیزان گرامی ہم نے کیا کیا آج تک؟ دین کے ساتھ کھلواڑ کیا یا نہیں کیا؟ دین کے ساتھ کھلواڑ کیا صرف آج تک ہم نے، اور خواہ مخواہ میں دھوکہ دیا ہے لوگوں کو، قوموں کو، ملتوں کو کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم اتنے بڑے دیندار ہیں. کہاں سے ہم اتنے بڑے دیندار ہیں؟ ہم بالکل دیندار نہیں ہیں. ہم بالکل امام کے ماننے والے نہیں ہیں. ہم بالکل شیعہ کہلانے کے حقدار نہیں ہیں عزیزان گرامی، بالکل شیعہ کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. اگر ہمارے یہاں واقعی سسٹم ہو، نظام ہو، تو یہ نظام اور یہ سسٹم جو ہے دوسروں کی مدد کرے گا، دوسروں کی پریشانیاں دور کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا. ایسے سمجھ میں جو دوسری کمیونٹیوں کے اندر موجود ہیں. تو آپ دیکھیں کہ نقشہ کیسے بدلتا ہے، کیسے نہیں بدلتا ہے. ہمارے ہاں تالیف قلوب کا پورا ایک بجٹ رکھا گیا ہے دین کے اندر، شیعیت کے اندر. تالیف قلوب ایسے ہی ہوتی ہے. جب آپ کسی بستی میں دیکھو کوئی غریب ہے، نادار ہے، آپ کے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، سارے جا کر کے اس کی غربت کو دور کر دو، ناداری کو دور کر دو. سارے مل کر کے اس کو ایک مکان بنا کر کے دے دو. جب آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ ان سنیوں کو یہ نہ کہو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں بلکہ یہ ہماری جان ہے، تو اگر آپ ان میں کوئی دیکھو کہ اس طرح کا ہے تو جاؤ اس کی مدد کرو. آپ کے پاس ہے سرمایہ، اللہ نے دیا آپ کو، جاؤ اس کی مدد کرو، اس کو آباد کرو. سمجھ میں آیا؟ آپ کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے. اور وہ بھی یاد رکھے گا ہمیشہ انشاءاللہ. اور دنیا یہ سمجھے گی کہ یہ وہ قوم ہے جو کسی کو ستاتی نہیں ہے، کسی کو پریشان نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ قوم سب کے لیے مفید ہے، اور سب کا درد جو ہے وہ اس قوم کے دل میں ہے. آج تک ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، میں کافی تلخ باتیں جو ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر گیا، لیکن یہ تلخ نہیں، یہ میٹھی باتیں تھیں. اس کو آپ تلخ مانتے ہو؟ بابا یہ اندر جا کے جو اثر کرتی ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے. سمجھ آئے؟ زبان کی حد تک تلخ ہے بس. اگر اس کو کھا لیں گولیوں کو ان کو، تو اندر جا کے جو ہے اس کا اثر بڑا مفرح ہوتا ہے. مفرح، فرحت بخشتا ہے انسان، ایمان تازہ ہوتا ہے انسان. اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، یہ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جو لوگ انجمنوں میں آتے ہیں وہ پہلے اپنا حساب کر لیں کہ بابا صدر کرنے کے، صدر بننے کے قابل انجمن میں صدر بنا ہے تو سب سے پہلے ایک ایک پائی کا حساب کرو. صدر کا ایک ایک پائی کا، سیکریٹری کا حساب کرو، دوسرے جو ممبران ہیں ان کا حساب کرو. تم نے کر لیا، بالکل صاف ہو گیا تمہارا معاملہ. اب تم آگے بڑھو، اب تم آگے بڑھو تو لوگ تمہارے پیچھے پڑیں گے. سمجھ میں آیا؟ انجمن والے اپنا ایک ایک بچہ جو ہے وہ دین کے لیے نکالو. انجمن والے پہلے وہ نکالو، دین کے لیے نکالو. دین سیکھیں گے، دین بھی سیکھتے ہیں، دنیا بھی سیکھتے ہیں، دونوں سیکھتے ہیں. جس نے دین سیکھ لیا اس نے سب کچھ سیکھ لیا، جس نے دین نہ سیکھا اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا، اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا. چن 100 آمد 90 در دست ماست. جب 100 ہمیں مل جائے تو 90 تو ہمارے پاس ہوتا ہی ہے نا، یہ نہیں ہوتا. جب دین ہمیں مل جائے تو دنیا ہماری مٹھی میں ہوتی ہے. دنیا ہم سے باہر نہیں جا سکتی اگر دین ہمیں مل گیا تو. پر اگر دین ہمیں نہیں ملا تو یہ دنیا کا بھی کوئی بھروسہ اور اعتبار نہیں ہے عزیزان گرامی. تو وہ پہلے نکلیں، آگے نکلو، اثار کرو، فداکاری کرو. کچھ نقصان نہیں ہوگا، کچھ نقصان نہیں ہوگا.
عزیزان گرامی، آپ اپنے بچے کے ساتھ نیکی کرو گے، وہ پلٹ کے آپ کے ساتھ نیکی کرے گا۔ کسی پر کوئی احسان نہیں ہوگا، وہ دین کے راستے پر نکلے گا تو کسی پر کوئی احسان نہیں ہوگا، لیکن وہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ یہ واجب کفایہ آپ کے اوپر سے ادا ہو جائے گا، اور بستیوں میں جو فسادات ہیں، فتنے ہیں، یہ سارے دور ہو جائیں گے۔ توجہ کی آپ نے، آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، نظام قائم ہوگا، ایک سسٹم قائم ہوگا۔ اور یہ نظام سسٹم جو ہے وہ ہمیں، اگر پوری دنیا میں یہ نظام اور سسٹم اس طریقے سے قائم ہوتا ہے تو ایک دن ہمیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے جوڑ دے گا۔ یہ ان کا نظام ہے، امام کا نظام ہے۔ امام کا نظام یہ ہے، آیا سمجھا؟ مراجع تقلید، سمجھ میں آیا؟ اور ولی فقیہ، پہلے سب سے اوپر ولی فقیہ ہے، ولی فقیہ کے بعد مراجع تقلید ہے۔ مراجع تقلید ولی فقیہ کے ہم پلہ نہیں ہے، عرض میں نہیں ہے، طول میں ہے۔ پہلے ولی فقیہ ہے، اس کے بعد مراجع تقلید ہے، وہ بھی حسب مراتب، العالم فالعالم، سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد دیگر علماء جو بستیوں میں رہتے ہیں، یہ ایک پورا چین بنتا ہے پوری دنیا میں، جو سارا مل کے جو ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ جا کر کے منسلک ہوتا ہے۔ اگر اس چین کے مطابق ہم لوگ نہیں چل رہے ہیں اور اس سلسلے سے وابستہ نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ ہے وہ حبل اللہ المتین۔ سمجھتے نہیں آپ لوگ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ بابا جو قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ حبل اللہ کون سی ہے؟ یہ سلسلہ ہے حبل اللہ، یہ ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے۔ توجہ کی آپ نے، اس کے ساتھ جڑو، ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ ہر بستی دوسری بستی کے ساتھ جڑے گی، ہر شہر دوسرے شہر کے ساتھ جڑے گا، ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ جڑے گا، اور یہ سب مل کے جو ہے وہ امام زمانہ کے پرچم تلے اکٹھا ہو جائیں گے ولی فقیہ کے ذریعے سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، بس دو جملے، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، مراجع تقلید کا میں نوکر ہوں، ان کی خاک پا ہوں، نوکر ہوں، خاک پا ہوں۔ میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ان کے پاس علم ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں کیا کروں؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، میں کیا کروں کہ بھائی ہم ادھر بھی رہبر بنا لیں، ادھر بھی رہبر بنا لیں، ادھر بھی رہبر بنا لیں، وہ اپنے طریقے سے چلائے، ایک اپنے طریقے سے چلائے، تیسرا اپنے طریقے سے چلائے، چوتھا اپنے طریقے سے چلائے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو شیعہ مذہب کا پرچار ہوگا یا تماشا بنے گا دنیا میں؟ بابا تماشا بنے گا نا، پرچار نہیں ہوگا، تماشا بنے گا۔ اور اگر سارے مل کے یہ کہیں گے کہ بھائی جو رہبر کا حکم ہے اس کے مطابق سب کو چلنا چاہیے، اس کے مطابق سب کو چلنا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شیعوں کا ایک چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا، اور شیعہ اتنی بڑی طاقت بن کر کے دنیا میں ابھریں گے کہ پھر 1000 مرتبہ دنیا والے یہ سوچیں گے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ توجہ کہ آپ نے 1000 بار سوچیں، یعنی کوئی کسی ملک میں جو کہیں پر بھی ہو، کہیں پر بھی کسی کونے میں اگر کوئی ایک شیعہ بھی رہتا ہے تو اس کی طرف بھی کوئی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکے گا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا عالم تشیع ہے، پورا عالم تشیع اس کے پیچھے ہے۔ توجہ کی آپ نے۔ لیکن جب یہ سلسلہ نہیں ہے، جب یہ سلسلہ نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو تکلیفیں پریشانیاں دنیا میں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ اور میں سنتا ہوں، اب 2-1 منٹ اور آپ حضرات کے لوں گا، چونکہ طرح طرح کے ویڈیو آپ کے پاس آتے ہیں نا، میں کروں کیا پھر؟ پریشانی تو یہاں سے بنتی ہے میرے لیے۔ عجیب طرح کے لوگ آتے ہیں امامہ پہن کر کے اور آگے کہتے ہیں کہ صاحب وہ فلاں آدمی کا فتویٰ ہے کہ یہ کرو، اس کا فتویٰ یہ کرو، اس کا فتویٰ۔ بابا یہ عامۃ البلوہ مسائل ہیں، سڑکوں کے مسائل ہیں، یہ انٹرنیشنل مسائل ہیں۔ انٹرنیشنل مسائل میں شیعت کی آبرو رکھنے کے لیے، شیعت کا چہرہ محفوظ رکھنے کے لیے صرف ولی فقیہ کا فتویٰ چلے گا،
اب کسی کا فتویٰ نہیں چلتا ہے، ولی فقیہ کا فتویٰ چلے گا. آپ مانتے کیوں نہیں اس بات کو؟ ورنہ آپ کیسے بچاؤ گے دین کو، کیسے بچاؤ گے شریعت کو؟ اتحاد امت کیسے قائم کرو گے؟ حبل اللہ المتین کے ساتھ کیسے متمسک ہو گے؟ کیسے متمسک؟ تو مولوی ہیں وہ، ہمارے بہت سارے مولوی ہیں، تقریباً سارے مولوی جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں ممبر سے آ کر کے. اس دور میں جو بھی مولوی یہ فتویٰ دے کہ بھائی تم زنجیر لگا سکتے ہو اپنے مرجائے تقلید کے کہنے کے مطابق، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے فتویٰ، وہ فتویٰ بالکل صحیح نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ نہیں لگا سکتا ہے زنجیر، چونکہ ولی فقیہ نے منع کیا ہے. فقط ہے حزب الہی، رہبر سید خامنہئی. فقط ہے حزب الہی، رہبر سید خامنہئی. رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پہ جان بھی قربان. نعرہ صلوات. عزیزان گرامی، میرے دوستوں، میں کسی پارٹی بازی کی بنا پر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. یہ لوگ بھی غور کریں، بیٹھ کر کے تھوڑا سا مطالعہ کریں، تھوڑا سا علم سیکھیں، تھوڑا سا آیا سمجھ میں؟ علم سیکھیں. کیا ہو جائے گا بھائی؟ کیا ہو جائے گا مجھے یہ بتاؤ پہلے. کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ چیز مطلوب نہیں ہے. اس کے اوپر اتنا پریشر کیوں ہے؟ اس کے اوپر اتنا دباؤ کیوں ہے؟ اس کے اوپر دوسرے لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ کیوں اکسایا جاتا ہے لوگوں کو، نوجوانوں کو؟ کیوں یہی چیز جو ہے وہ اس کی تبلیغ کی جاتی ہے کہ نہیں آپ یہ کر کے رہو، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ولی فقیہ آج سے 30-35 سال پہلے جو ہے وہ اس کو شدت کے ساتھ منع کر چکے ہیں، تشخیص موضوع بھی کر چکے ہیں. اور آج کا جو مرجع تقلید ہے، اگر اس نے ولی فقیہ کا حکم نہیں پڑھا ہے اور وہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں اس کو مجتہد نہیں مانتا. سمجھ میں آیا؟ اور اگر پڑھ کے فتویٰ دے رہا ہے تو وہ مخالف ہے. اور ولی فقیہ کا مخالف جو ہے وہ علی کا مخالف ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں یہ نہیں کہا تھا سید علی خامنہ نے، ولی فقیہ زمان کوئی بھی ہو جو اس کی مخالفت کرے گا وہ علی کا مخالف ہے. چونکہ ولایت فقیہ استمرار ہے، ولایت علی ہے. یہ سلسلہ ولایت علی کا سلسلہ ہے جو چل ہم تک پہنچا ہے. یہ ولایت امام زمانہ کا سلسلہ ہے جو ہم تک پہنچا ہوا ہے. آیا سمجھ میں؟ تو ذہنوں میں خدشات پیدا کیے جاتے ہیں، یہ غیر معصوم ہے. وہ غیر معصوم ہے، امام تو معصوم ہے، نا. غیر معصوم کی غیر معصوم پر نظر ہے، اور معصوم کی حمایت سے یہ غیر معصوم جو ہے وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتا ہے اور دنیا کو چیلنج کرتا ہے اور دنیا کے چھکے چھڑا کر کے رکھ دیے ہیں اس غیر معصوم نے. یہ خود سے نہیں، اس معصوم کی حمایت سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اس معصوم کی تائید سے یہ سب کچھ ہوا ہے. آیا سمجھ میں؟ لوگ کہتے ہیں آپ بڑھا دے رہے ہیں یار، بہت زیادہ بڑھا دے رہے ہیں. یہ کوئی بات نہیں بھائیو. میں اور آپ اگر ایک عمل کریں نا، شب جمعہ مثلا 40 شب جمعہ ایک عمل کریں تو امام کی زیارت ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ یقیناً امام کی زیارت ہو. ہم صرف کھڑے ہو کے واسطہ دے امام کو، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، تو امام اتنا مہربان ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے زیارت کروا دیں گے ہمیں. اور بہت سارے گلیوں کوچوں میں گھومنے والے علماء جو ہے وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہاں زیارت ہماری ہو گئی، امام سے ملاقات ہو گئی. ان سب کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن اس ایک شخص کی بندہ غریب کی ملاقات نہیں ہوتی ہے جو پوری دنیا کے مقابلے میں اکیلا کھڑا ہے. سمجھ میں آیا؟ باقی سب کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتے. تو پوری دنیا کے مقابلے میں اکیلا ہے نا، کوئی ہے اس کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ کیا ہے؟ کون سی منطق ہے؟ کہاں سے علم پڑھا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں عزیزان گرامی، مت جاؤ ادھر ادھر جو مارکیٹ میں مال آتا ہے.
مارکیٹ میں جو مال آ رہا ہے اس کے پیچھے مت جاؤ، اسی لیے میں کہتا ہوں اپنا ایک سسٹم ہونا ضروری ہے، اپنا ایک نظام ہونا ضروری ہے۔ یہ باہر والا مال جو ہے ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں۔ اور افسوس مجھے، بھائی آپ معاف کریں تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، افسوس مجھے اس وقت ہوتا ہے جب علماء کے مقابلے میں لوگ یہ جو ویڈیوز چڑھاتے ہیں، کبھی اس آصف رضا علوی کی اور کبھی کسی دوسرے ذاکر کی، کبھی تیسرے ذاکر کی۔ بھائیو یقین مانو یہ لوگ ذاکر ہیں، یہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، یہ لوگ تاجر ہیں، یہ لوگ پیشہ ور ہیں، یہ لوگ سوداگر ہیں، دین کا ٹھیکہ ان کے پاس نہیں ہے۔ دیندار اس سے اوپر لوگ ہیں، بڑے بڑے پیمانے پر جو لوگ ہیں علماء ہیں، علماء کی طرف رجوع کیا کرو۔ علماء کے سامنے اس طرح کی ویڈیوز چڑھاتے ہو، توجہ کی آپ نے، اس طرح کی ویڈیوز علماء کے سامنے چڑھا کے ان کو سبق سکھانا چاہتے ہو، یا علماء کے سامنے کمنٹ کرتے ہو۔ کمنٹ مت کرو علماء کے سامنے، ان سے سوال پوچھو، ان سے سوال پوچھو، کمنٹ نہ کرو علماء کے سامنے۔ جو کمنٹ کرتا ہے علماء کے سامنے وہ بہکا ہوا ہے۔ علماء سے سوال پوچھو، نہیں مطمئن ہو دوسرے سے پوچھو، پھر سمجھ میں آیا۔ لیکن کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، کمنٹ کرتے ہیں اور ادھر سے ان کی ویڈیو چڑھاتے ہیں پاکستانی ذاکرین کی، کبھی کسی کی کبھی کسی کی۔ تمہارا کیا لینا دینا ہے ان سے بھائی؟ تمہارا ان سے کیا لینا دینا ہے مجھے یہ بتاؤ؟ وہ انہوں نے تمہارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ تمہیں بخشوائیں گے؟ وہ تو ان کو بھی نہیں بخشواتے جہاں سے لاکھوں روپیہ لوٹ کر کے لے جاتے ہیں، ان کے بعد جواب دینے ہی ہوتے ہیں بالکل۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قوم کا ستیہ ناش کیا ہے۔ اس نے 30 آدمیوں کو شہید کروایا، وہ جو آصف رضا علوی پاکستان میں، اور جا کر لندن میں چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ذمہ دار ہیں، یہ قوم کے ٹھیکیدار ہیں۔ کیوں آپ نے نوجوان جو بیٹھتے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کی بستی میں جو عالم ہے اس کی طرف رجوع کرو اور اس سے مسائل دریافت کرو اور اس کی روشنی میں جو آگے بڑھو۔ سمجھ میں آیا؟ مخالفتیں ہوتی رہیں گی، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اس کے بعد بھی ہوتی رہیں گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخالفت نہیں کرے گا، سمجھ میں آیا حضرات کی؟ لیکن یاد رکھو کہ یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر ہونا چاہیے، شیعوں کے اندر ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ ہماری باتیں آپ کو جو ہے وہ تلخ نہیں لگی ہوں گی، اور اگر میٹھی لگی ہیں تو ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ آج یہ جو مجلس ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے یاد میں مجلس منعقد کی گئی ہے، اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے۔ امام نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، بہت بڑا کارنامہ ہے امام کا انسانوں کے لیے، بشریت کے لیے، ہے سن میں، اور پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے امام نے جس طریقے سے واقع کربلا کے بعد جس طریقے سے تبلیغ کی ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ کربلا گزر گئی امام کے اوپر، سمجھ میں آیا؟ کربلا گزر گئی امام کے اوپر، لیکن امام نے کس طریقے سے دین کو سنبھالا ہے اور کس طریقے سے دین کو آگے پہنچایا ہے۔ آج یہ امام زین العابدین کا مرہون منت ہے، چونکہ پہلے سٹیپ پر جو ہے وہ امام زین العابدین تھے، جناب زینب الکبریٰ تھیں، ایسے انہوں نے، امام تو زین العابدین تھے نا۔ شام میں غریبوں میں امام کون تھا جب سب کچھ لٹ گیا، ختم ہو گیا؟ امام کون تھا؟ امام زین العابدین تھے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جو امامت کا فرض تھا وہ امام نے انجام دیا یا نہیں دیا؟ امام نے تحمل کیا، امام نے برداشت کیا، امام نے دکھ جھیلے، امام نے مصیبتیں جھیلی، شام غریبوں کے دردناک مناظر امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ اکبر، ایسے دردناک مناظر جو ہے وہ یہ صرف امام کا جگر مردہ ہے جو دیکھ کر کے امام نے برداشت کیا۔ لیکن بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ دین کی ذمہ داری اب امام کے کندھوں کے اوپر آ گئی تھی۔ توجہ کیا آپ نے؟ پہلا جو فتویٰ امام نے دیا ہے، جب بیوی نے پوچھا کہ بیٹا سارے خیمے جل گئے ہیں، اب ایک خیمہ بچا ہے، اب ایک خیمہ بچا ہے، ہم بھی جل کے مر جائیں یا باہر نکلے ہیں؟ کہا وہ بھی ہمیں جان میں چلو واجب باہر نکلے۔ اللہ اکبر، یہ کس دل سے فتویٰ دیا ہوگا امام نے؟ یہ کس دل سے فتویٰ دیا ہوگا امام نے؟ کیسے کہا آپ بھی باہر نکلے؟ سر پہ چادر نہیں ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، امام جانتے ہیں۔ تو جو بھی آپ نے یہ اس کو امام کہتے ہیں، آپ بھی باہر نکلے، برہنہ سر باہر نکلے، جان بچانا واجب ہے۔ جان بچانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کی جان جو ہے وہ دین کی جان ہے،
آپ کی جان کس کی جان ہے؟ دین کی جان ہے. اگر آپ کی جان چلی گئی تو دین ختم ہو جائے گا. آپ کی ذمہ داری ہے، دین کی ذمہ داری ہے. تو جو بھی آپ نے یہ امام کا ہے سب سے بڑا کارنامہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں سے اسیر ہو کے قیدیوں کے قافلے کے ساتھ، اسیروں کے قافلے کے ساتھ، اللہ اکبر، یہ کوفے کی منازل طے کرنا. کوفے کے منازل جہاں قدم قدم پر لوگ تانے دیتے، قدم قدم پر لوگ پتھر مارتے تھے، قدم قدم پر لوگ صدقے کی کھجوریں نثار کرتے. اللہ اکبر. آیا سمجھ میں؟ قدم قدم پر بیویوں کا تعارف ہوتا تھا، قدم قدم پر منادی ندا دیتا تھا. اللہ اکبر. یہ کچھ باغی ہیں جنہوں نے بغاوت کی تھی، ہم نے ان کو قتل کیا ہے اور ان کے سر جو ہے وہ نیزوں کے اوپر بلند کیے ہیں. ایک طرف امام ہے اور سامنے شہیدوں کے سر ہیں، سامنے شہیدوں کے سر ہیں. یہ امام کا جگر گردہ ہے نا. اللہ اکبر. امام حسین کے سر سے جو ہے وہ مخاطب ہو کے ضرور کہتے ہوں گے کہ بابا ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنے امامت کی ذمہ داری انجام دی اپنی شہادت پیش کر کے، لیکن ذرا آپ نے اس غریب امام کو بھی دیکھیں، اپنے ذرا اس بیٹے کو بھی دیکھیں، اس پر بھی نظر رکھیں کہ یہ کس حالت میں امامت کی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے، امامت کی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے. اللہ اکبر. تو جو کہ آپ حضرات نے. اور پھر کوفے میں وہ گستاخی عبید اللہ ابن زیاد کی کہ جب سر حسین رکھا ہوا ہے تشت طلاء میں اور وہ چھڑی کے نوک سے گستاخی تو امام دیکھ رہے ہیں کس دل سے برداشت. اور آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن ذرا امام کے دل سے پوچھو، بولا آپ نے کیسے دیکھا، آپ نے کیسے برداشت کہیں گے پھر کیا کرتا، پھر کیا کرتا. دشمن دکھا رہا تھا منظر، ہمیں برداشت کرنا تھا، ہمیں برداشت کرنا تھا. توجہ کی آپ نے. یہ عزیزان گرامی یہ محسوس کرنے کی باتیں ہیں. یہ تو امام نے بعد میں بتایا نا، 35 سال رو رو کے، 35 سال رو رو کے امام نے کہا کہ کتنی مصیبتیں پڑی، کتنی مصیبتیں پڑی. اللہ اکبر. اور پھر عزیزان گرامی ہے قافلہ شام کے دربار میں پہنچتا ہے، اسیروں کا قافلہ، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں ہیں اور بچے پیاسے ہیں، بچوں کی پیاس نہیں بجھی ہے، چونکہ بچوں پر رحم نہیں کھایا گیا، بچوں پر رحم نہیں کھایا ہے دشمنوں نے، اور بچوں کی پیاس تو بجھائی نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک جملہ کہ سکینہ کی پیاس تو بجھی ہی نہیں، بجھی ہی نہیں. اور امام کو یہ قلق جو ہے وہ کھا گئے کہ جب زندان شام میں اپنے ہاتھوں سے بچی کی قبر کھود دفن کر رہے تھے تو ضرور کہہ رہے ہوں گے کہ بہن میں شرمندہ ہو، میں تیری پیاس نہیں بجھا پایا، تیری پیاس نہیں بجھا پایا. عزیزان گرامی اللہ اکبر. یہ اتنے سارے مسائل امام نے جھیلے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ امام کا کارنامہ آپ دیکھیں تاریخ انسانیت میں جو امام نے کارنامہ انجام دیا ہے، اس امام کے اس کارنامے سے دین زندہ ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. غم منایا امام نے، روئے امام، خون کے آنسو روئے امام. امام کے سامنے پانی آتا تھا تو نہیں پی پاتے تھے، نہیں پی پاتے تھے، یاد کرتے تھے. امام کے سامنے سے کوئی جب گزرتے تھے گلیوں سے تو قصائی جو ہے وہ گوشت کے اوپر پردہ ڈال دیتے تھے، پوچھتے تھے ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا زین العابدین گزر رہے، گوشت دیکھ کر کے ان سے برداشت نہیں ہو پائے گا. اور یہ روتے ہیں، دہاڑے مار مار کر کے روتے ہیں. اللہ اکبر. جب کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے تھے تو امام خاص طور سے وصیت کرتے تھے کہ بھائی اس کو پانی پلا لیا ہے یا نہیں، اس کو پانی پلا لیا ہے یا نہیں. پوچھنے والا پوچھتا تھا کہ آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ اس کو پانی پلایا ہے یا نہیں؟ کہتے تھے میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میرے بابا کو کربلا میں پیاسا ذبح کیا گیا ہے اور پانی نہیں پلایا گیا ہے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. زم قضائه وتسليما لأمره. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله
وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحمله وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا